بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بیٹیوں، آپ یقین کریں کہ مجھے سردی بھی لگ رہی تھی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی، درس دیا اور بہت نیند بھی آ رہی تھی، مگر میں نے دل میں ایک بات آئی کہ چلو اپنی ضرورت کو تو چھوڑو، تو یہ مسائل جو ہے یہ لازمی بتائے جائیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو۔ تو یہ دیکھ لیں، اس کتاب میں یہ پہلے تو مسائل ہیں، مسائل کے ساتھ احادیث کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے۔ ہر مسئلے کے اوپر اگر نہیں تو اکثر احادیث کا حوالہ بھی ہے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، میری کوئی ادا ناگوار گزرے تو میں معذرت چاہوں گا۔ لباس اور پردے کا بیان۔ چھوٹے لڑکوں کو کڑے، ہنسلی وغیرہ کوئی زیور اور ریشمی کپڑا پہننا، مخمل پہنانا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی اور چاندی سونے کا تعویذ بنا کر پہنانا، اور قسم ایک دھات ہوتی ہے، اور ایسے زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنانا بھی درست نہیں۔ یہ چھوٹے لڑکوں کو، بچوں کو بھی یہ بچپن سے ہی عادت ان کو ڈالیں کہ وہ خسروں والی عادتیں ان میں اور ہیجڑوں والی عادتیں ان کے اندر نہ ہوں، ایسی چمک دمک والی۔ غرض جو چیزیں مردوں کو حرام ہے وہ لڑکوں کو بھی نہ پہنانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں پہنا دیتی ہیں، اسی سے ان کی عادتیں پھر خراب ہوتی ہیں۔ البتہ اگر بانا سوت کا ہو اور تانا ریشمی، تانا بانا دھاگے جو ہوتے ہیں، تو ایسا کپڑا لڑکوں کو پہنانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی مخمل کا رواں ریشم کا نہ ہو وہ بھی درست ہے۔ کوئی غلطی آگے پیچھے الفاظ ہو جائیں گے تو میں درست کروں گا، معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ سب مردوں کو بھی درست ہے۔ اور گوٹا، یعنی اس میں کیا ہے کہ اگر مخمل کا رواں ریشم کا نہ ہو اور تو وہ بھی درست ہے۔ ایسے کوئی مخمل وغیرہ ہو تو ایسی چیز ہو کہ وہ ریشم کا نہ ہو تو وہ بھی درست ہے، لیکن ان سب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، سب مردوں کو بھی درست ہے۔ اور گوٹا لچکا لگا کر کپڑے پہنانا بھی درست ہے، لیکن وہ لچکا 4 انگل سے زیادہ چوڑا نہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا لیسیں وغیرہ جیسے آج کل لگتی ہیں تو وہ اتنا اس طرح نہ ہو چھوٹے بچوں کے لیے، تو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو بچوں کے مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، سچی کامدار ٹوپی یا کوئی کپڑا لڑکوں کو اس وقت جائز ہے جب بہت گھنا کام نہ ہو۔ اگر اتنا زیادہ کام ہے کہ ذرا دور سے دیکھنے سے سب کام ہی معلوم ہوتا ہے، ایسا کپڑا بالکل اس میں جو ہے کپڑا بالکل دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے اتنی چمکدار ٹوپیاں ایسی گھنے کام ہوتے ہیں وہ بھی آج کل لڑکے پہن لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یہی حال ریشمی کام کا ہے، اگر اتنا گھنا ہو تو لڑکوں کو بھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ ایسا کپڑا، ایسی ٹوپی، ایسی چیزیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، بہت باریک کپڑا جیسے ململ، جالی یا اسی طرح آب رواں ان کا پہننا، جیسے آج کل کپڑے شیشہ کپڑا، ٹیشو کپڑا، یہ نہیں پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر ہیں۔ حدیث میں آیا کہ بہت ساری کپڑا پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی۔ اگر کرتا دوپٹہ دونوں باریک ہوں تو اور بھی غضب ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی حدیث نہیں، یہ اوپر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری ایسی جو کپڑا پہننے والی دنیا میں قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ یہاں اس کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری کپڑا پہننے والی، کپڑا پہنا ہوگا لیکن قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں کپڑا ہی ایسا پہنا ہوگا جو کہ کپڑا پہنا تو ہے لیکن اس سے بدن نظر آ رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن ان کو اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا، جو ایسی جو ہے اس طرح کا کپڑا، ایسا لباس پہنتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ مسئلہ نمبر 4 میں مردانہ جوتا پہننا اور مردانی صورت بنانا جائز نہیں۔ مردانہ جوتا پہننا اور مردانی صورت بنانا جائز نہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے، جس نے دنیا میں نہ پہنا اس کو آخرت میں بہت ملے گا۔ اور بجتا زیور پہننا درست نہیں، جیسے جھانجھ، چھاگل، پازیب وغیرہ، اور بجتا زیور چھوٹی لڑکی کو پہنانا بھی جائز نہیں۔ آج بچیوں کو پہنا کر ڈانس کرواتی ہیں اور مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں۔ بچیاں تو بچیاں، جوان لڑکیوں کو ایسے فیس بک پہ ان کی ٹک ٹاک بنا کے اور وہ ان کے جسم دکھا کر موٹے موٹے، اور پھر ان سے پیسے کمانا اور پھر فخر کرنا جی کہ میری بچی نے مجھے کوٹھی بنوا دی۔ کیسے غیرت سے خالی یہ باب ہے۔ تو چھوٹی لڑکی کو بھی پہنانا جائز نہیں۔ چاندی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل، گلٹ، رانگا وغیرہ ہوں، مگر انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں۔ چاندی سونے کے علاوہ زیور پہنانا درست ہے، مگر انگوٹھی جو ہے سونے چاندی کے علاوہ درست نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے اس سے بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن مردوں کے لیے تو سوائے چاندی کی ایک مخصوص ایک تولے سے کم زیادہ کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، صرف وہ مردوں کے لیے ایک انگوٹھی۔ تو باقی مردوں کے لیے باقی کسی دھات کا ایسا انگوٹھی وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں پہننا درست نہیں ہے۔ گھڑی بامر مجبوری ہے ٹائم دیکھنے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 6، لیکن گھڑی بھی سونے کی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے، غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں۔ البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ، ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، باقی اور بدن کا کھولنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ماتھے پر سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، نہیں تو گناہگار ہوگی۔ اور میری بہن، میری بیٹی، تیرے کٹے ہوئے ناخن بھی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ تو جو ناخن جس ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں اس ہاتھ کو دیکھنا کیسے جائز ہے؟ تیرے ٹوٹے ہوئے بال جو کنگھی میں ہے وہ بھی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں، نگاہ نہ پڑے، تو پھر تیرے سر کو دیکھنا کیسے جائز ہے غیر محرم کا؟ اور میری بیٹی بہن، اللہ کا خوف کر۔ اسی طرح اگر کسی بدن کو یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کسی عضو کو نامحرم مرد کے بدن سے لگانا بھی درست نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری اس بیٹی اور میری بہن کو، میری امت کی، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بہن کو اللہ حیائے ایمان و غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ مسئلہ نمبر 7، جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے منہ کھولنا درست نہیں۔ جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ 22واں سپارہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور کل مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنا جو ہے دوپٹہ اور چادر اسے نیچے سرکا لیں، یہ اس طرح ایسے اتنا خالی ہو کہ جگہ وہاں سے دیکھ سکیں۔ منہ پورے کا پورا ایسے کھولنا غیر محرموں کے سامنے درست نہیں۔ جہاں اور فرمایا نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ عمل کرو نا، جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پہن لے محمد کی غلامی کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کی منہ دکھائی کا جو دستور ہے، میاں یہ جناب آج فلاں رسم، آج فلاں رسم، آج جی یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، اور سارے کنبے کے سامنے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں اور بڑا گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 8، اپنے محرم کے سامنے منہ اور سر اور سینہ اور بائیں اور پنڈلی اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھولنا درست نہیں ہے۔ محرم بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کے سامنے، اور پیٹ اور پیٹھ اور ران ان کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے۔ ساڑی مسلمان عورت ہو اور وہ ساڑی پہنے ہوئے ہو تو استغفار، اس کا بدن کس طرح نظر آتا ہے۔ نمبر 9، ناف سے لے کر زانو کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں۔
ناف سے لے کر زانوں کے نیچے تک، یہ ٹانگوں کے نیچے تک۔ بعض عورتیں ننگی سامنے نہاتی ہیں، یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ ہاں، چھٹی چھلے میں ننگی کر کے نہلانا، بعض جگہوں پر رواج ہے یہ جی اب جو ہے اس کے لیے فلاں دن ہے، یہ بچے کی پیدائش کے بعد ہے، یا فلاں ایام ہے اس کے ناپاکی کی، سب نے نہلانا ہے اس کو، یہ مجبور کرنا بالکل درست نہیں۔ ناف سے زانو تک ہرگز بدن کو ننگا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے موافق اپنا بدن دکھلانا درست ہے۔ مثلا ران میں پھوڑا ہے، زخم ہے، تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولو، زیادہ ہرگز نہ کھولو۔ اس صورت میں اس کی صورت یہ ہے کہ پرانا پائجامہ، کوئی پرانا پائجامہ ہو، پرانی شلوار ہو یا چادر پہن لو اور پھوڑے کی جگہ کاٹ دو، پھوڑے کی جگہ کینچی سے کاٹ کے وہ جگہ دکھاؤ، تو عورت کو دکھلانا درست ہے۔ اسی طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے مطابق اتنا ہی بدن کھولنا درست ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل اس سے وہ بتاتی ہے کہ یہاں آپ نے یہ کرنا ہے، وہ تو وہ لیتے وقت اتنا بدن کھولنا درست ہے، زیادہ کھولنا درست نہیں ہے۔ یہی حکم دائی جنائی کا ہے، ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوا لیتے وقت فقط اتنا ہی بدن کھولنا چاہیے، بالکل ننگی ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ بندھوا دی جائے، ضرورت کے موافق دائی کے سامنے بدن کھول دیا جائے، رانے وغیرہ نہ کھلنے پائیں، اور دائی کے سوا کسی اور کو بدن دیکھنا درست نہیں، بلکہ ننگی کر دینا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر دیکھنے والی دکھلانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں اس کی بھی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں اس کا ان مسئلوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7 یہاں پر عن الحسن مرسل قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، نبی علیہ السلام نے دیکھنے والے اور دکھلانے والے سب کے اوپر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، احادیث بھی ہیں باقاعدہ، تو لہٰذا ان مسئلوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، زمانہ حمل وغیرہ میں کوئی دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے بدن کا کھولنا درست نہیں ہے۔ دائی کے سامنے بھی ہے، بدن ملوانا ہے، مجبوری ہے، تو بدن کھولنا درست نہیں ہے۔ دوپٹہ وغیرہ ڈال دینا چاہیے، بلا ضرورت دائی کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ یہ دستور ہے کہ پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور دوسری گھر والی ماں بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں وہاں پر ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اس لیے نہاتے وقت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی، اگر نہاتے وقت بدن بھی نہ کھولے تب بھی نائن وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں ہے۔ نہاتے وقت اس کو جی مجھے تکلیف ہے میں مل نہیں سکتی، پیٹھ مل دو، رانے مل دو، تو ہاتھ ایسے لگا کے ملنا درست نہیں ہے۔ اگر ملوانا ہے تو اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے، اگر نائن اپنے ہاتھ سے میں کیسا تھیلی پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو جائز ہے، تاکہ بدن کا پتہ نہ چلے، تھیلی وغیرہ اوپر چڑھا لی جائے۔ دستانے جو آج کل آ رہے ہیں بالکل پتلے وغیرہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، کپڑا ہو تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، کافر عورتیں جیسے اہیرن، تمبولن، نیلن، کولن، یہ مشہور قومیں ہیں، دھوبن، بھنگن، چماڑی وغیرہ جو گھروں میں آتی جاتی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ جتنا پردہ نامحرم مرد سے ہے اتنا ہی ان عورتوں سے بھی واجب ہے۔ نامحرم مرد اور غیر محرم مرد، نامحرم مرد اور بے پرد عورتیں، نامحرم جو مرد ہے وہ نامحرم اور بے پرد عورتیں، ان دونوں کے مسائل ایک ہیں۔ جو بے پرد عورتیں پھرتی ہیں ان سے بھی پردہ کرنا لازمی ہے، ان سے، ان عورتوں سے پردہ اتنا ہی واجب ہے، سوائے منہ اور گھٹنے تک، ہاتھوں کی کلائی یہاں تک، ہاتھ اور ٹخنے تک، اور ٹخنے تک پیر، کلائی تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر، اور کسی ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے عورتوں کے سامنے بھی جو نامحرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے میرے لیے مسئلہ جائز ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کمنٹ میں ایسی باتیں نہ کرنا جس سے دل آزاری ہو۔ میں مسائل بیان کر رہا ہوں،
مسائل میں بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا سارے بیچ میں آتے ہیں، لیکن دل آزاری نہ کریں خدا کے لیے۔ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، حوصلہ شکنی نہ کریں، مجھے تانے نہ دیں۔ اس لیے میں بڑا ڈرتا ہوں، ڈر ڈر کے بہت عرصے بعد مسائل بتاتا ہوں، آپ لوگ اس میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور تانے دینے لگ پڑتے ہیں، حوالے دینے لگ پڑتے ہیں۔ یہ ایسا نہ کریں۔ تو اس لیے اس مسئلہ کو خوب یاد رکھنا، سب عورتیں اس کے خلاف کرتی ہیں، غرض سر اور سارا ہاتھ اور پنڈلی ان کے سامنے مت کھولو، اور اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ اگر دائی جنائی ہندو یا میم ہو تو بچہ پیدا ہونے کا مقام تو اسے دکھلانا درست ہے، اور سر وغیرہ اور اعضاء اس کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اپنے شوہر سے جو ہے کسی جگہ کا بدن کا پردہ نہیں ہے، تم کو اس کے سامنے اور اس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے، مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ خاوند ہے حالانکہ پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، ہمارے راہبر رہنما تو وہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کا سطر نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں میرا سطر نہیں دیکھا۔ اور کیا فرمایا کہ یہ مسائل بتاؤ امت کو، حضور نے فرمایا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج بچے کیوں جو ہے وہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، بدتمیز، بے حیا، بے غیرت اولاد کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ رات کی زندگی میاں بیوی جو ہے وہ غیر شرعی گزارتے ہیں، لائٹیں لگا کے، اور اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹروں نے بتایا، اسپتال کے اندر دیکھیں، بچوں کی شکلیں دیکھیں، آنکھیں جو ہے ماتھوں میں نکلی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ بڑا سارا سارے اور چھوٹا سا بدن ہے، اور کئی جانوروں کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ میاں بیوی جو غیر شرعی وقت گزارتے ہیں اور طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے اولادیں ایسے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے خیال کرو، اس میں جو ہے آپ علیہ السلام نے ساری رات کی زندگی میں یہ جتنے معاملات کیے سب اندھیرے میں، تو اس لیے یہ خلاف شرع کام نہ کرو۔ بہنوں اور بیٹیوں اس کا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ شوہر کا اور بیوی کا ایک دوسرے کو بدن دکھانا جائز ہے، لیکن ایسا کرنا بغیر ضرورت کے اچھا نہیں ہے۔ ہمارے راہبر رہنما جو ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، کتنی بیویاں تھیں ازواج مطہرات، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اور صحابیات ازواج مطہرات انہوں نے کیا فرمایا۔ مسئلہ نمبر 15، جس طرح خود مردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست نہیں، اسی طرح جھانک تاک کے مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ جی اچھا، عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد ہم کو نہ دیکھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کواڑ کی راہ یعنی دروازوں کے بیچوں بیچ جو راستے، یا کوٹھے اوپر چھت کے اوپر چڑھ کر مردوں کو دیکھنا، دولہا کے سامنے آ جانا یا کسی طرح دولہا کو دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ دولہا کو دلہن کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ساری عورتیں دیکھتی ہیں اور پاس بیٹھ کے پیسے مانگتی ہیں، یہ جی سالی ہے جی، اور پھر کہتے ہیں سالی ہے جی، آدھے گھر والی ہے جی، یہ ہے وہ، یہ سب بیہودہ گفتگو ہے۔ دولہا کو وہیں باہر رکھو اور دلہن کو تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجو، اور دلہن نامی دلہن وہ کیا ہے، وہ دلہن بنائی جاتی ہے، وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی شو پیس نہیں بنایا جاتا جسے ساری دنیا دیکھے، پردے کی چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 16، نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا لیٹنا درست نہیں۔ آگے سنیں، اگرچہ دونوں الگ الگ اور کچھ فاصلہ پر ہوں تب بھی جائز نہیں۔ تو یہ کہنا ہم جی بڑے پاک صاف ہیں جی، ہمارے دل گندے نہیں ہیں جی، اچھا شریعت معاذ اللہ شریعت جو بیان کر رہی ہے، شریعت کو سمجھاتے ہیں آج آپ صاف ہیں ستھرے ہیں جو بھی ہیں، آپ تنہائی نہیں اختیار کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ یہ احادیث سامنے عربی کی احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، جتنا پردہ ہر نامحرم عورت کو ہر نامحرم مرد سے، حتیٰ کہ بڑھیا کو بھی بوڑھے اتنا ہی پردہ فرض ہے، سوائے منہ اور گھٹوں تک ہاتھ اور ٹخنوں کے نیچے تک۔ پیر اور بال کا کھولنا بھی درست نہیں، پیر کے ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ خیال کرو۔ فرمایا مسئلہ نمبر 17، اپنے پیر کے سامنے آنا ایسے ہی جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام، الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام
اور یہاں کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے آگے جو ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پیر کے سامنے آنا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح تو پیروں کو ہاتھ پکڑوانا، تعویذیں لینا اور پھر ان کے سامنے آنا، پورا منہ کھولنا، اور پھر اللہ معاف فرمائے جی یہ میرے پیر صاحب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں، عورتیں گزر رہی تھیں، صحابہ نے دیکھ لیا، عورتیں آپ کے پاس تھیں، صحابہ گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے، میری فلاں بیوی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے تو سوچا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بہرحال تم نے سوچا یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان یوں چلتا ہے بندے کی نسوں میں جیسے خون چلتا ہے، اس لیے میں نے کہا تمہارے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، تو یہ میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی صحابہ کے سامنے۔ آج کوئی پیر مولوی کوئی بڑا وہ کیا ہے کہ کہے میرے سامنے عورتیں آئیں جی، پیروں سے پردہ نہیں ہے جی، پیروں سے کہاں سے نکالا، کہاں سے شریعت نکالی اپنے چسکے لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے، دین کو بدل ڈالا۔ اس لیے فرمایا یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح لے پالک لڑکا بالکل غیر ہوتا ہے، لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا، بیٹا بنانے سے بیٹا ہی نہیں بن جاتا، لے پالک ہے، سگا بیٹا نہیں ہے۔ سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل غیروں کے ساتھ پردے کے مسائل کے اندر، یہ نہیں ہے کہ بدسلوکی پردے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بھائی وغیرہ، یہ سب شرع میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ یہاں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ ارائید الحموہ، آپ نے فرمایا تو عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام دیور، یہاں کیا فقال رجل، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام دیور، دیور کون ہے؟ بیوی کا دیور نہ خاوند کا بھائی، خاوند کا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، دیور جیٹھ، خاوند کا چچا زاد بھائی، خاوند کا ماموں زاد بھائی، خاوند کا پھوپھی زاد بھائی، خاوند کے جتنے بھی رشتہ دار۔ فرمایا الحم الموت، فرمایا دیور تو نری موت ہے۔ رواه البخاری و مسلم، مشکات صفحہ نمبر 368۔ الحم، ہم کسے کہتے ہیں؟ اسم لاقارب المرأة من جانب الزوجہ، عورت کے وہ قریبی رشتہ دار جو خاوند کی طرف سے ہیں، مرد۔ تو اس لیے جو ہے ہاں اس کا والد، اس کا جو ہے وہ خاوند کا جو والد ہے وہ نہیں، خاوند کے جو بیٹے ہیں دوسری شادی سے، کہ دوسری بیوی سے، وہ بھی اس عورت کے بیٹے ہیں، ان کا مسئلہ اور ہے۔ لیکن دوسرے جو کزن شزن ہیں، اور پھر آ کر وہ بھابی بھابی، خاوند کے سگے بھائی ہیں، بھابی بھابی بھابی، اور پھر وہ بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی، خلاف شرع ہے، سب خلاف شرع ہے۔ رہ سکتی ہو گھر میں لیکن کیا ہے گھونگھٹ نکال کر ایسے کھانا دو ان کو، ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو پردے میں کرو، لیکن بہت زیادہ سٹائل نہ مارو باتوں میں۔ تو اس لیے کھانا پینا دے سکتے ہو، پانی دے سکتے ہو، اور ان کو بھی چاہیے جب گھر میں ایسے ہو بھابی ہے تو آپ بھی ذرا نظر نیچے رکھیں نا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھابی کو دیکھنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو جو بے غیرت جو ہے وہ غیر محرموں کے سامنے بیٹیوں کو ٹک ٹاک کروا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں زلزلے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سیلاب آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سیلاب آیا سب کچھ بہہ گیا۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سب کچھ نہیں بہا، اس نے سب کچھ نہیں بہایا، قابل تو اس کے تھے کہ سب کچھ بہہ جاتا۔ معاف کرنا، معاف کرنا بہن بھائیوں، معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب سے پردہ ہے، یہ سب وغیرہ یہ سب شرع میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 18، ہیجڑے کوجے اندھے، ان کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ خسروں کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو ڈانس کروانا، ان کے سامنے آنا، اور کوئی بد شکل ہے یا کوئی اندھا ہے۔ یہ کون تھی؟ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تھیں۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ فرماتی ہیں کہ یہ دونوں، حضرت ام سلمہ انا قالت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل ابن ام مکتوم، فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ
کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن ام مکتوم نابین صحابی وہ آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احتجبا، یہ روایت ہے، پردہ کرو، دونوں تم پردہ کرو. تو میں نے عرض کیا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ لا یبصرنا، ہمیں تو دیکھ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیان انتما، کیا تم بھی دونوں نابینی ہو؟ یہ ہماری شریعت ہے، کیا تم بھی دونوں نابینی ہو؟ الستما تبصرانی، کیا تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو نا، وہ نابینا ہے. تو اس کو روایت کیا ہے رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و مشکات، صفحہ نمبر 268. کتنی کتابیں ہیں؟ رواہ ترمذی، احمد، ابو داؤد، مشکات، اور یہ سارا. تو اس لیے اس میں پرہیز کیا جائے. نابینا ہے تو اچھا، مثلا ان کے سامنے آنا بھی جائز نہیں. مسئلہ نمبر 19، بعض منہار سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ بڑی بےہودہ بات ہے اور حرام ہے. چوڑیاں ہی پہننی ہے نا تو حرام کام کر کے کیوں پہنتی ہو؟ چوڑیاں پہننی ہے، گھر لے کر آؤ، اپنی بہن سے کہو، اپنی کسی کزن لڑکی سے کہو اگر وہ بے پرد نہیں ہے. چوڑیاں ہی پہننی ہے نا تو حرام کام کر کے پہننی ہے. وہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ خوشبو لگا کے گزرتی ہے راستوں سے، آج بڑے بڑے پرفیوم لگا کے گزرتی ہیں. فرمایا جس غیر محرم نے سونگ لی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا بدکاری کا گناہ ہے، زنا کا جتنا گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قضا و قضا، یہ الفاظ ہیں، اتنا ہی گناہ ہوگا. تو کیا ضرورت ہے؟ زندگی 4 روزہ زندگی ہے، تقوی سے گزار کے چلی جاؤ میری بہنوں اور بیٹیوں. فرمایا یہ بےہودہ بات ہے اور حرام ہے، بلکہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں ان کو بھی اس سے چوڑیاں پہننا جائز نہیں. جو عورتیں باہر نکلتی ہیں نا غیر محرم، وہ جو بے پرد عورتیں، ان سے بھی چوڑیاں نہ پہنو. وہ بھی ان کی نگاہیں غیروں کو دیکھ دیکھ کر اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ شریعت نے ان کو بھی مرد قرار دیا ہے جیسے. اس لیے مردوں سے آج کل تو دکانوں میں یہ فیشن چل پڑا ہے. اور لڑکیاں تو لڑکیاں رہی ہیں، لڑکے بھی بے غیرت ہو گئے. لڑکے تو لڑکے رہے، لڑکی کوئی چلو یار دکان